تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 22 ضروری قواعد۔ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا جو سلسلہ جاری ہے وہ ہے کلمات کی مشق۔ تو کل جو ہمارا سبق تھا وہ اقلاب کی بحث تھی کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جاتی ہے تو وہاں پر ہم نون کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب بھی بدلنا تھا۔ اور آج جو ہمارے کلمات ہیں وہ دو ایسے کلمات ہیں جن کے آگے آخر کے اندر ایک ایسا وقف ہے جس کے بارے میں جاننا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ پہلے تو سفرتن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر رکتے ہیں تو وہ سفرہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی جانیں گے۔ اب اس کلموں کی وضاحت کریں گے اور ان کا طریقہ جانیں گے کہ ان کے اندر جو آخر میں وقف ہے جو تا ہا میں تبدیل ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے ہجے کر کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی ہجے کر کے بتائے ہیں 20 کلموں کے، وہاں پر ہم نے ہجے سیکھے ہیں، پورا نورانی قاعدہ پڑھا ہے، اس کے اندر ہم نے ہجے ہی کیے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو صرف رواں پڑھ کے بتاؤں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارا جو کلمہ ہے وہ ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ٹھیک ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ۔ اب یہاں پر ہمیں پڑھنا کیا چاہیے تھا؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ بَرَرَةٍ تین ہے لیکن ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ بَرَرَةٍ، ہا میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس ہا کے اندر جو تبدیل ہوتی ہے یہ تا، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اب اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگر موقوف علیہ یعنی جہاں پر وقف کیا جاتا ہے آخر میں، وہاں پر اگر تا ہو ہا کی شکل میں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس تا کو ہا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ دو جگہوں میں ہوتا ہے، ایک دو زبر ہو جیسے افواجن سے اگر وقف کریں گے افواج، ٹھیک ہے، اسی طرح توابن سے توابا، وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، دو زبر، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح یہ جو تا ہے جو ہا کی شکل میں آخر میں آتی ہے، جیسے الملائکۃ سے الملائکہ، اسی طرح بِأَيْدِي سَفَرَةٍ سے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ جو ہا میں تبدیل ہوتی ہے اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ وقف بالابدال کا مطلب ہے بدلنا۔ اب کون کون سے کلمے بدلے جاتے ہیں؟ دو، ایک دو زبر حالت وقف میں الف سے تبدیل ہو جاتی ہے، توابن سے توابا، افواجن سے افواجا۔ اسی طرح یہ جو تا ہے جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اگر اس کے اوپر وقف ہوتا ہے تو یہ ہا کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے الملائکۃ سے الملائکہ، ٹھیک ہے، البینۃ سے البینہ، اسی طرح سفرۃ سے سفرہ، اسی طرح باررۃ سے باررہ۔ اب میں نے آپ کو صرف ان کلموں کے اندر یہ بتایا ہے کہ آخر میں وقف کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کلموں کے اندر چیزیں ڈھونڈتے ہیں، جیسا کہ آپ نے نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 16 تک، 1 سے لے کر 16 تک آپ نے جو نورانی قاعدہ پڑھا ہے، تو یہاں پر اب یہ جو کلمات ہیں ان کے اندر ہمارا ایک امتحان ہے، یعنی ہم ان کے اندر دیکھیں گے کہ اب کلمات کے اوپر نیچے کون کون سی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ بھی ہم نے جاننا ہے۔ اب با کے نیچے زیر ہے، یہ بھی ہم نے جاننا ہے۔ یہاں پر با آدھی کیوں لکھی ہوئی ہے یہ بھی ہم نے کیا ہے؟ جاننا ہے۔ اور آگے الف کھڑا ہے، الف کے آگے یا مل کر کیوں نہیں آئی یہ بھی ہم نے کیا ہے؟ جاننا ہے۔ اور اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تو آپ میرے چینل پر جا کر تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر اگر 16 تک دیکھتے ہیں اور ان کے جو اسباق ہیں ان کے اندر جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، تو اس سے نا آپ کو بہت بڑا ایک قرآن مجید پڑھنے میں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جب آپ قرآن مجید کو کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پر با آدھی کیوں لکھی ہے، پیچھے نیچے زیر ہے، اس زیر کہاں سے ہے، حرکات میں سے ہے، کون سی حرکات ہیں، کھڑی حرکات ہیں، پڑی حرکات ہیں۔ اسی طرح با کے نیچے نقطہ ہو، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اسی طرح اوپر ایک نقطہ، نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور اسی طرح یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں نے ساری نورانی قاعدے کے اندر بتائی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو زیر ہے یہ حرکات میں سے، حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے آگے اوپر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں الف ہے، اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تختی نمبر 2 کے اندر کہ حمزہ کی جو شکلیں ہیں وہ 4 ہیں. ایک حمزہ عین کی شکل میں ہوتا ہے، دوسرا حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے، اور تیسرا حمزہ کیا ہے واو کی شکل میں ہوتا ہے. اسی طرح چوتھا حمزہ یا کی شکل میں ہوتا ہے. اب یہاں پر جو بیچ میں حمزہ کھڑا ہے یہ الف کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے. تو بی حمزہ یا زبر آئی بی آئی. اب یا ساکن ہو اور پیچھے زبر ہو تو اس یا کو یا لین کہتے ہیں. بی آئی نرمی کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہے، بی آئی. اب دال یا زیر دی. اب آگے بھی یا ہے لیکن پیچھے زیر ہے تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں. اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے بی آئی، یہ نرمی کے ساتھ بی آئی دی، ٹھیک ہے، بی آئی دی. ٹھیک ہے. آگے سین کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو ہم را کو کیا کرتے ہیں موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ کلمہ کیا بنا؟ بی آئی دی سفر تا دو زیر تین. ٹھیک ہے، سفراتن. یہاں پر ناک میں آواز جائے گی لیکن جب وقف ہوگا تو ناک کے اندر آواز نہیں جائے گی. تو یہ کلمہ کیا بن گیا؟ بی آئی دی سفراتن سے بی آئی دی سفرہ. ٹھیک ہے. آگے اب یہاں پر دیکھیں، آگے کرام باررہ یہ کلمہ ہے. اب کاف کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر ہے، آگے الف بھی ہے. تو جب الف ساکن ہوتا ہے پیچھے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. جیسے کرو میم دو زیر میم. اصل میں کیا ہے؟ میم دو زیر مین، نون کی آواز آنی چاہیے، لیکن یہاں پر میم دو زیر میم چھوٹی سی میں میم لے آیا ہوں. جیسا کہ کل ہمارے جو کلمے تھے اقلاب، اسی کو اقلاب کہتے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کے بعد با آ جاتی ہے تو وہاں پر یہ جو نون کی آواز ہوتی ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے کرو مین بارہ سے کرو میم بارہ. ٹھیک ہے. آگے با کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، دو را کٹھی آ گئیں تو ان کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے. جیسے بارہ بارہ بارہ. ٹھیک ہے. آگے تا دو زیر تین بارہ تین. ناک میں آواز جا رہی ہے لیکن جب ہم اس کلمے کے اوپر وقف کریں گے، رکیں گے، آخر میں جو وقف ہے اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اس کی وضاحت بتائی ہے. تو کرام بررۃ سے کیا بنے گا؟ کرام بررہ. ٹھیک ہے. تو آج کے یہ ہمارے 2 کلمات تھے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.